بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں یہ تکبر کیسے کام کرتا ہے؟ ایک انسان اگر متکبر ہو جائے تو کیسے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے لیے، کوئی بھی انسان ہو، غریب انسان ہی کیوں نہ ہو، کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس کی ایگو جو ہے، اس کی انا جو ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ اپنی ایگو اور اپنی انا کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ یہ اس کی عزت ہوتی ہے اس کے ذہن کے اندر، اور شاید حقیقتاً میں بھی، بہرحال آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن کوئی بھی انسان بشمول میرے اور آپ کے، ہم اسے اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اور جہاں پہ ہمارے لیے دیگر چیزیں اہم ہیں اور دیگر چیزوں کو ہم اپنا مفاد سمجھتے ہیں، وہیں پہ ہم اپنی عزت کو، اپنی ایگو اور اپنی انا کو اپنا مفاد سمجھتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو انسان زیادہ تر کام جو ہے وہ اپنی ایگو اور اپنی انا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ یہ دیکھیں، انسان کی جو ضروریات ہیں مادی، یا ایک انسان کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کو کتنی آمدنی کی ضرورت ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مزید پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے روٹی کپڑے مکان کے لیے، اور مکان پہ بھی ایک انسان بے تحاشا پیسہ لگاتا ہے، مکان پہ بھی ایک انسان بے تحاشا پیسہ لگاتا ہے، اور انسان بہت قیمتی لباس پہننا چاہتا ہے، بہت قیمتی گاڑی کے اندر گاڑیاں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ انسان کی بہت بڑا اور بہت مہنگا گھر، محل نما مکان، کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ضرورت نہیں ہے، اور یہ انسان اپنی عزت کے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ انسان کو اپنی کمفرٹ اور اپنی لگژری اس کے لیے اہم ہوتی ہے، لیکن کہیں زیادہ اہمیت کی حامل بات جو ہے وہ ایک انسان کے لیے اس کی ایگو، اور اس انسان کے لیے اس کی انا ہوتی ہے۔ کیا کیا جائے، وٹ ٹو ڈو؟ تو ایک انسان گاڑی ضرورت ہے، نیسیسٹی ہے، لیکن کیا سب سے مہنگی گاڑی ہی ضرورت ہے؟ سب سے مہنگی گاڑی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت مہنگی گاڑی ہو تاکہ لوگ میری عزت کریں، میرا مکان، میرا لباس بہت مہنگا ہو تاکہ لوگ میری عزت کریں، میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پہ بہت اچھا کھانا دوں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی عزت۔ اور جب ایک انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو تکبر میں انسان دوسروں کی عزت کو ہرٹ کرتا ہے، ان کی ایگو اور انا کو ہرٹ کرتا ہے، اور یہ جو ایگو اور انا کا ہرٹ ہونا ہے، یہ انسان کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان کی زیادہ تر انڈیور جو ہے، ایک تو بالکل غریب لوگ ہیں، میں ان کی بات ان کو بھی اپنی عزت، یعنی وہ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی چاہتے ہیں۔ محض کھانا ان کی نیسیسٹی نہیں ہوتا، محض روٹی کپڑا مکان ان کی ضرورت نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت بھی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ عزت سے زیادہ جو ہے اس وقت وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے، انسان کا فوڈ جو ہے، انسان کی بنیادی ضرورت جو ہے، اس کی فوڈ ہے، اس کا روٹی کپڑا مکان جو ہے، تو اس وجہ سے انسان اس کو ذرا بعد میں رکھتا ہے۔ لیکن انسان روٹی کپڑا مکان کماتے ہوئے بھی اور اس سے فارغ ہونے کے فوراً بعد انسان اپنی انا اور اپنی ایگو جو ہے اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک متکبر انسان لوگوں کی انا اور لوگوں کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے، اور جب ایک انسان اب لوگوں کی عزت اور لوگوں کی انا کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب جب لوگ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کا جتنا ممکن ہو بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، جتنا ممکن ہو بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔
اور کچھ نہ کر سکیں تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کا مقصد ایک تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہے، اور دوسرا دوسروں کے دلوں میں اس انسان کے لیے نفرت پیدا کرنا ہے۔ تو اب مخلوق آپ کے خلاف ہونا اس بندے کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو ایک متکبر انسان ہے۔ ایک متکبر انسان جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی مزاحمت شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر اس سے کوآپریٹ نہیں کرتے، اور جتنا مجبوری بن جائے اتنا کر لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور اندرون خانہ جو ہے خاموشی کے ساتھ اس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب متکبر انسان نے کسی کی عزت خراب کی تو جس کی عزت خراب ہوئی وہ اس نے اب بدلہ لینا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل کے طور پہ وہ انسان جو ہے وہ پھر ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ایک نہیں، دو نہیں، کئی درجنوں، اور ایک ایروگنٹ انسان جو ہے، ایک متکبر انسان جو ہے، وہ تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی عزت خراب کرتا ہی رہتا ہے، پھر لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب مخلوق اتنی اس کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے اپنے مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے انسان اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس انسان کی جو پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ مال جمع کر بھی لے، اگر وہ زیادہ مال اس نے جمع کر بھی لیا تو بھی کیا، جب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ہے، محبت نہیں ہے، احترام نہیں، تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے۔ تکبر جو ہے، ایروگنس جو ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کو شرک کے بعد جو چیزیں بہت ناپسند ہیں وہ ہے کسی دوسرے انسان اور مخلوق پہ ظلم کرنا، اور تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔